انسانیت کی ابتدا کو صرف آدم اور حوا تک محدود کر دینا مکمل تصویر پیش نہیں کرتا۔ اگرچہ متن میں یہ بات صاف لفظوں میں نہیں لکھی گئی، لیکن بائبل میں ایسے ٹھوس شواہد اور ثبوت موجود ہیں جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آدم اور حوا سے پہلے بھی انسانیت کا وجود تھا۔ مثال کے طور پر قائن کا دوسرے لوگوں سے خوف زدہ ہونا، قائن کا بیوی پانا اور اپنے بیٹے ہنوک کے نام پر شہر بسانا یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے جن سے قائن ڈرتا تھا؟ وہ کون سے آبادی تھی جہاں اس نے شہر تعمیر کیا؟ اسی طرح جباروں کا ذکر اور خدا کے بیٹوں کا بیان، جن کا حوالہ بک آف جینیسس کے 6 باب میں ملتا ہے، اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ زمین پر ایک غیر معمولی دور گزرا ہے۔ بائبل بارہا ان کا تذکرہ کرتی ہے، نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ یہ بھی بیان کرتی ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی حکومتیں قائم کیں اور زمین پر اثر و رسوخ حاصل کیا۔ جب شیطان کے ساتھ گرے ہوئے فرشتوں کے اثرات انسانیت میں شامل ہوئے تو بگاڑ پیدا ہوا اور دیگر مخلوقات کے ساتھ جبار بھی ظاہر ہوئے۔ لیکن بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ خدا کے روحانی دم سے زندہ کیے گئے انسانوں نے خدا کی مدد سے ان پر فتح پائی۔ یہ فتح صرف قدیم زمانے تک محدود نہیں، بلکہ آج بھی جب خدا کے لوگ اس کے احکامات پر چلتے ہیں اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو وہ شیطان اور اس کے پیروکاروں پر روحانی فتح حاصل کرتے ہیں۔ پیش خدمت ہے وہ معرکہ جو بادشاہ اوج نفیلم کے ساتھ اس کے زندگی کے آخر میں اسے پیش آیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پیغام سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔ حصہ اول، تخلیق سے طوفان تک نفیلم اور رفائن کی ابتدا۔ صحرا کی ہوا گری ہوئی فوجوں کی چیخوں کو اٹھائے پھرتی تھی۔ باشان کے سیاہ میدانوں پر ایک سایہ ابھرتا تھا، ہڈیوں، پٹھوں اور قدیم غضب سے بنا ہو۔ مگر اس کہانی کی جڑیں اس دن سے بہت پہلے کی تھیں، جب زمین ابھی جوان تھی اور آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ مکمل نہ تھا۔ اس دور میں پہاڑ آج کے پہاڑوں سے بلند تر تھے، جنگلات اتنے گھنے کہ دھوپ زمین تک پہنچنے کے لیے جھوجتی تھی، دریا سمندر کی طرح پھیلے ہوئے وادیوں کو چیرتے چلے جاتے تھے جنہیں انسان کے قدم نے ابھی چھو بھی نہ تھا۔ ہوا میں ایک عجیب توانائی گونجتی تھی، گویا تخلیق ابھی اپنی پہلی سانس لے رہی ہو۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تخلیق کے نظام کو ہلا دیا۔ بنو اللہ، وہ مخلوقات جنہیں نگہبان کہا گیا، جنہیں نور سے بنایا گیا تھا، انہوں نے انسان کی بیٹیوں کو دیکھا۔ ان کی خوبصورتی نے ان کے دلوں میں بغاوت کی چنگاری جگا دی۔ وہ جنہیں آسمانی عالم میں رہنا تھا، انہوں نے زمین کو چن لیا۔ جب وہ جبل ہرمون کی برف پوش چوٹی پر جمع ہوئے، ان کے سردار سمیازا نے ہوا کو چیرتی ہوئی آواز میں کہا، ہم نے ان کی خوبصورتی دیکھی ہے، ہم سرد ابدی خاموشی میں واپس نہ جائیں گے۔ آج ہم اترتے ہیں، آج ہم اختیار چنتے ہیں، چاہے اس کی سزا ابدی عذاب کیوں نہ ہو۔ ایک ایک کر کے انہوں نے قسم کھائی۔ نور کی مخلوقات نے بغاوت کو قسموں سے مہر لگائی۔ پھر وہ گرتے شہاب ثاقب کی مانند آسمان سے اتر آئے، ان کا نور ہر قدم پر ماند پڑتا گیا۔ رازدارانہ ملن شروع ہو، فرشتے عورتوں کے ساتھ ہم بستر ہوئے، آسمانی نطفہ فانی رحموں میں بویا گیا۔ مگر جو پیدا ہو وہ نہ مکمل انسان تھا نہ مکمل فرشتہ، وہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جسے وجود میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نفیلم چیختے ہوئے پیدا ہوئے، ان کے جسم انسانی پیدائش کے لیے بہت بڑے تھے۔ بہت سی ماؤں نے انہیں جنم دیتے ہوئے جان دے دی۔ چند مہینوں میں وہ اپنے باپوں سے بلند ہو گئے، چند سالوں میں وہ 20، 30، 40 فیٹ تک جا پہنچے۔ ہڈیوں اور پٹھوں کے پہاڑ جن میں آسمان کی قوت اور درندوں کی بھوک تھی۔ نفیلم کی نسلوں میں سے ایک قبیلہ دوسروں سے نکر آیا۔ انہوں نے خود کو رفائم کہا، یعنی مردوں کے سائے، وہ جن کی روحیں دنیا اور اندھیرے کے درمیان چلتی تھیں۔ وہ زیادہ قوتور، زیادہ ہوشیار، زیادہ مکار تھے۔ جب دوسرے نفیلم صرف تباہی کرتے تھے، رفائم شہر بساتے تھے۔ جب انسان ہڈی کے ہتھیاروں سے لڑ رہا تھا، رفائم نے لوہے کو پگھلانا سیکھ لیا۔ انہوں نے سیاہ بزلٹ کے شہر تعمیر کیے جو آسمان کے مقابل اندھیرے معابد کی طرح کھڑے تھے۔
انہوں نے ممالک قائم کیے جو صدیوں تک قائم رہے، مگر آسمان دیکھ رہا تھا۔ ابدی عدالت میں فیصلہ لکھا جا چکا تھا، آگ کے حروف میں۔ زمین کو پاک کرنے کے لیے طوفان آئے گا، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو جائے گا، نفیلیم ڈوب جائیں گے، ان کے عظیم جسم گہرائیوں میں غرق ہو جائیں گے، ان کی روحیں تاریکی کی زنجیروں میں جکڑ دی جائیں گی۔ پانی آیا، آسمان پھٹ پڑا، گہرائیوں کے چشمے ابل پڑے۔ 40 دن اور 40 رات بارش ہوتی رہی، شہر ڈوب گئے، پہاڑ غائب ہو گئے، عظیم جسم لہروں کے نیچے غرق ہو گئے۔ نفیلم کی چیخیں پانی میں ڈوب گئیں، مگر سب ختم نہ ہوا۔ اس ہلچل، اس طوفان، اس عالمگیر ہلاکت کے دوران کچھ نسلیں بچ گئیں، کچھ بیج بچ گیا۔ صدیوں بعد باشان کی آتش فشانی پہاڑیوں میں، جہاں مٹی سیاہ تھی اور پہاڑ دھوئیں اگلتے تھے، رفائم کی آخری نسل ابھرے گی۔ اس کا بستر لوہے کا ہوگا، اس کا نام قوموں کی یاد میں کندہ ہوگا، اور جب بنی اسرائیل کی فوجیں اس کے دروازوں تک آئیں گی تو وہ ایک ایسے بادشاہ کا سامنا کریں گی جسے شکست کا مفہوم معلوم نہ تھا۔ اس کا نام تھا اوج، اور اس کی جنگ ابھی شروع ہونی تھی۔ حصہ دوم، باشان، اوج کا عروج اور اس کی لوہے کی سلطنت۔ طوفان کا پانی آہستہ آہستہ اتر گیا، زمین نوزاد کی مانند خاموش پڑی تھی۔ جہاں کبھی عظیم شہر کھڑے تھے وہاں کیچڑ اور ٹوٹے ہوئے پتھر رہ گئے۔ لاکھوں جسم مٹی کے نیچے سڑتے رہے سورج کی بے رحم روشنی میں۔ نفیلم کا دور ختم ہو چکا تھا، ان کے عظیم ڈھانچے تہ در تہ مٹی کے نیچے دفن ہو گئے۔ آئندہ صدیوں میں لوگ ان کی ہڈیوں کو دیکھ کر حیران ہوں گے، مگر سچائی نہ جان پائیں گے۔ مگر باشان کی بلند سیاہ پہاڑیوں میں، جہاں بزلٹ کی چٹانیں زمین سے سیاہ دانتوں کی مانند نکلتی تھیں، کچھ ہلنے لگا۔ رفائم کی نسل کا ایک بقایا، چند خاندان، غاروں میں پناہ لے کر زندہ بچ گئے تھے۔ وہ 40 دن کی بارش دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کی چیخیں سنی جب پانی انہیں نگل رہا تھا۔ انہوں نے عہد کیا کہ دوبارہ کمزور نہ ہوں گے۔ نسلیں گزر گئیں، رفائم باشان میں پھیل گئے۔ انہوں نے ارد گرد کے قبائل سے عورتیں لیں، اموری، کنانی، انسانی بیٹیاں، جنہوں نے خوف میں ان کی تابعداری قبول کی۔ پھر ایک سیاہ بزلٹ کے قلعے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ دائیا کی آواز کانپ رہی تھی، یہ رکے گا نہیں، یہ بڑھتا ہی جائے گا۔ وہ نوزاد 3 سالہ بچے جتنا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں، باشور، گویا وہ دنیا کو پہلے ہی جانتا ہو۔ اس کے جسم میں پرانا خون تھا، نگہبانوں کا خون۔ اس کا نام رکھا گیا اوج۔ قدیم لغت میں اس کا معنی تھا لمبی گردن والا، ایک پیش گوئی۔ 5 سال کی عمر میں وہ باشان کے ہر بالغ مرد سے بلند تھا۔ 10 سال کی عمر میں وہ ایسے پتھر اٹھا لیتا جنہیں بیلوں کی جھنڈ بھی نہ ہلا پاتی۔ 20 سال کا ہوا تو اس نے پہلا بادشاہ ایک مقابلے میں مار ڈالا۔ نہتھے ہاتھوں سے اس کی کھوپڑی کچل دی اور دشمن فوج دہشت سے دیکھتی رہ گئی۔ باشان کا تخت اس کا ہو گیا، خون اور فتح کے حق سے۔ اوج عام انسانوں کی طرح بوڑھا نہ ہوتا تھا، اس کی رگوں میں نگہبانوں کا خون گاڑھا بہتا تھا۔ وہ نسلوں کو ابھرتے اور مٹتے دیکھتا رہا۔ بغاوتیں شروع ہونے سے پہلے کچل دی گئیں، مخالفین خواب دیکھنے سے پہلے قتل کر دیے گئے۔ 60 شہر اس کے زیر نگیں آئے۔ سیاہ بزلٹ کی فصیلیں اتنی موٹی کہ کوئی فوج انہیں توڑ نہ سکتی۔ لوہے کے دروازے اتنے بھاری کہ صرف دیو ہلا سکتے تھے۔ باشان دہشت کی سلطنت بن گیا۔ اس کا تخت داہ آتش فشانی پہاڑ کے دل میں تراشا گیا تھا۔ فرش میں پگھلے ہوئے لاوے کی نہریں بہتی تھیں، جن کی نارنجی روشنی دیواروں پر رقص کرتی تھیں۔ وہاں سیاہ پتھر کے صیقل شدہ تخت پر اوج مفتوحہ قوموں کا خراج قبول کرتا تھا۔ سونا، چاندی، غلام، مویشی، سب کچھ باشان میں دریا کی طرح بہتا آتا تھا۔ مگر اس کا سب سے بڑا فخر دولت نہ تھا، وہ تھا لوہا۔ رفائم نے لوہے کو پگھلانے کا راز انسانوں سے صدیوں پہلے سیکھ لیا تھا۔ اوج نے اس علم کو خزانے کی مانند چھپا کر رکھا۔ اس کے ہتھیار لوہے کے تھے، اس کی زرہ لوہے کی تھی،
اور اس کا بستر بھی لوہے کا تھا، 13 فیٹ لمبا، 6 فیٹ چوڑا۔ یہ محض بستر نہ تھا، یہ اعلان تھا، ایک للکار، ایک یادگار۔ وہ ٹھنڈے لوہے پر سوتا تھا کیونکہ اسے نرمی کی ضرورت نہ تھی۔ وہ اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ وہ باشان کا بادشاہ تھا، رفائم کی آخری نسر، نگہبانوں کے خون کا وارث۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ اس کی سلطنت ابد تک قائم رہے گی۔ مگر دور جنوب میں، بیابان سینا میں، غلاموں کی ایک قوم نے سمندر کو چیرتے دیکھا تھا، اور ان کے خدا نے انہیں وعدہ دیا تھا۔ اس وعدے میں باشان کا ہر انچ شامل تھا۔ حصہ 3۔ موسیٰ، بنی اسرائیل اور سیہون کی جنگ۔ بیابان کی گرد میں 2 ملین جانیں شمال کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ 40 برس کی آوارہ گردی نے انہیں مضبوط کر دیا تھا۔ وہ لوگ جو کبھی غلام تھے اب صفوں میں کھڑے سپاہی تھے۔ ان کے نیزے کونسی کے تھے، مگر ان کا اعتماد آسمانی وعدے پر تھا۔ ان کے آگے بادل کا ستون چلتا تھا، دن میں سایہ، رات میں آگ۔ یہ کوئی دیوتا نہ تھا جو پتھر میں تراشا گیا ہو، یہ زندہ خدا کی حضوری تھی۔ موسیٰ 120 برس کے، مگر آنکھیں صاف اور قدم مضبوط۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا۔ وہ اس قوم کے آگے کھڑا تھا جسے وعدہ دیا گیا تھا کہ زمین ان کی ہوگی۔ جنوب سے شمال تک خبریں پھیل چکی تھیں کہ ایک قوم مصر سے نکل آئی ہے۔ سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، آسمان سے روٹی گری تھی، چٹان سے پانی نکلا تھا۔ مگر اب ان کے سامنے پہلا بڑا امتحان کھڑا تھا۔ ان کے راستے میں تھا سیہون، ہشبون کا بادشاہ۔ سیہون دیو نہ تھا، نہ رفائم کی نسل سے، مگر وہ کم خطرناک بھی نہ تھا۔ اس نے مواب کی زمین چھین لی تھی۔ اس کے رتھ تیز تھے، تیر انداز مشہور تھے، اور اس کا غرور بلند۔ موسیٰ نے پیغام بھیجا، ہم شاہراہ پر سیدھے گزریں گے، نہ دائیں مڑیں گے نہ بائیں، خوراک اور پانی کی قیمت ادا کریں گے، ہمیں گزرنے دیں۔ پیغام مناسب تھا، مگر غرور نے سیہون کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اس نے سوچا یہ صحرائی لوگ کمزور ہیں۔ اس نے جنگ چنی۔ یحاز کے میدان میں لشکر آمنے سامنے آئے، رتھ گرجے، تیر آسمان میں چھوٹے، مگر کچھ عجیب ہونے لگا۔ گھوڑے ٹھوکر کھا کر گرنے لگے، پہیے بغیر وجہ ٹوٹنے لگے، تیر نشانے سے ہٹنے لگے۔ بادل کا ستون سیاہ ہو کر میدان پر جھک آیا۔ بنی اسرائیل کی صفیں مضبوط رہیں، ڈھالیں جڑی رہیں، نیزے آگے بڑھے۔ ان کے دلوں میں خوف کی جگہ یقین تھا۔ سیہون کا لشکر ٹوٹ گیا۔ یہ منظم پسپائی نہ تھی، بلکہ مکمل بھگدڑ تھی۔ سپاہی چیختے ہوئے بھاگے، جرنیل تلواریں پھینک کر جان بچانے لگے۔ شام ڈھلنے سے پہلے سیہون مارا جا چکا تھا۔ ہشبون گر گیا۔ شہر ایک ایک کر کے کھلتے گئے یا فتح ہوتے گئے۔ کھیت، انگور کے باغ، خزانے، سب وعدے کی میراث بن گئے۔ خبر آگ کی طرح پھیلی۔ کنعان کے بادشاہوں کے درباروں میں خاموشی چھا گئی۔ فلسطی مشورے کرنے لگے، اور باشان کے آتش فشانی تختگاہ میں اوج نے خبر سنی۔ سیہون مر چکا تھا۔ وہ بادشاہ جو کبھی اس کا حلیف تھا اب مٹی تھا۔ اس کی سلطنت مٹ چکی تھی، اور اب وہ قوم شمال کی طرف دیکھ رہی تھی، باشان کی طرف۔ اوج اپنے لوہے کے بستر سے اٹھا، اس کا سایہ دیواروں پر پھیل گیا۔ 5 صدیوں میں پہلی بار اس کے دل میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑی۔ وہ جانتا تھا یہ عام دشمن نہ تھا، یہ وہی خدا تھا جس نے طوفان بھیجا تھا، اور اب وہ خدا حصہ 4۔ اوج کے ساتھ آخری معرکہ۔ ادرئی کے میدان پر سورج خون آلود سرخی کے ساتھ طلوع ہو۔ دھند زمین سے لپٹی تھی، گویا مردوں کی سانس ہو۔ 6 لاکھ اسرائیلی سپاہی صفوں میں کھڑے تھے، ڈھالیں جڑی ہوئی، نیزے اٹھے ہوئے، آنکھیں دور افق پر جمی ہوئیں۔ ان کے پیچھے بادل کا ستون نیچا ہو کر معلق تھا، اس کی روشنی دھڑک رہی تھی۔ ادرئی کے دروازے کھلے، پہلے عام سپاہی نکلے، اموری اور کنانی، جنہیں اوج کی خدمت میں زبردستی لایا گیا تھا۔ ان کے چہروں پر خوف تھا۔ ان کے پیچھے رفائم کے جنگجو نکلے، 8، 9، 10 فیٹ قد، لوہے کی پرت دار زرہ پہنے ہوئے،
نیزے جن کا ڈنڈا ایک آدمی کی ران جتنا موٹا تھا، تلواریں جنہیں اٹھانے کو 2 آدمی درکار ہوں۔ پھر ان سب کے درمیان اوج نکلا، سیاہ لوہے کے رتھ میں کھڑا۔ 4 عظیم گھوڑے اس رتھ کو کھینچ رہے تھے۔ اس کی ذرا سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس کے سر پر لوہے کا تاج تھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا نیزہ جس کی دھار ایک تلوار جتنی لمبی تھی۔ اس کی آواز میدان میں گونجی، ان کے نبی کو مار دو، بوڑھے کو گرا دو، ان کا خدا انہیں چھوڑ دے گا۔ باشان کا لشکر دوڑا، زمین کانپ اٹھی، گرد آسمان تک پھیل گئی۔ اسرائیلی دلوں میں لمحہ بھر کے لیے خوف ابھرا۔ یہ سیہون کی طرح کا دشمن نہ تھا، یہ دیو تھے، طوفان سے پہلے کی نسل۔ موسیٰ نے عصا اٹھایا، وہ 120 برس کا تھا، مگر اس کے چہرے پر لرزش نہ تھی۔ اس نے لشکر کو نہیں، آسمان کو پکارا، اے سب فوجوں کے خدا، آج دکھا دے کہ تیری سانس کے سامنے نفلیم کا خون کچھ بھی نہیں۔ اس لمحے بادل کا ستون بجلی کی رفتار سے نیچے اترا، وہ باشان کی صفوں سے ٹکرایا، رتھ الٹ گئے، دیو زمین پر گر گئے، گھوڑے پاگل ہو کر بھاگے۔ جو لشکر صدیوں سے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، وہ لمحوں میں انتشار کا شکار ہو گیا۔ اسرائیلی صفیں آگے بڑھیں اور قتل عام شروع ہوا۔ اوج کا رتھ الٹ گیا، پہیا ٹوٹ گیا، گھوڑے مر گئے، وہ ملبے میں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی زرہ دبی ہوئی تھی مگر سلامت۔ اس نے اپنے گرد دیکھا، اس کے دیو گر رہے تھے۔ صدیوں کی تربیت یافتہ فوج چھوٹے قد کے آدمیوں کے ہاتھوں کٹ رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ خون ادرئی کی مٹی میں جذب ہو رہا تھا، سیاہ مٹی لال کیچڑ بن گئی۔ آخرکار اوج اکیلا کھڑا تھا، اس کے گرد اسرائیلی سپاہیوں کا دائرہ تھا، نیزے اس کی طرف تانے ہوئے، مگر وہ حملہ نہ کرتے تھے، وہ انتظار کر رہے تھے۔ اوج نے للکارا، آؤ، کون ہے جو اوج کے سامنے کھڑا ہوگا؟ کون مرنا چاہتا ہے؟ دائرہ کھلا، موسیٰ آگے بڑھا، سفید داڑھی، سادہ لباس، عصا ہاتھ میں۔ وہ 13 فیٹ دیو کے سامنے ایسے کھڑا تھا جیسے باپ نافرمان بیٹے کے سامنے کھڑا ہو۔ اوج ہنسا، یہی ہے تمہارا خدا کا نمائندہ، ایک بوڑھا چرواہا؟ موسیٰ نے خاموشی سے جواب دیا، تو لوہے پر فخر کرتا ہے، مگر تو اس کے سامنے کھڑا ہے جس نے مٹی سے انسان بنایا اور سانس سے زندگی دی۔ تیرے باپوں نے بغاوت کی، طوفان ان پر آیا، آج تیرا فیصلہ پورا ہوگا۔ ہوا بدل گئی، بادل کا ستون دوبارہ نیچے اترا۔ اوج نے وزن محسوس کیا، اس کا نیزہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا، اس کے پٹھے کانپنے لگے۔ 5 صدیوں میں پہلی بار اس نے وہ محسوس کیا جو دوسروں نے اس کے سامنے محسوس کیا تھا، خوف۔ وہ مڑا بھاگنے کے لیے، مگر اس کے گھٹنے مٹی میں گر گئے، اس کا عظیم جسم کیچڑ میں جھک گیا۔ بادل کی روشنی اس کی آنکھوں میں جلنے لگی۔ موسیٰ نے عصا اٹھایا، ہو جائے جیسا تیرا حکم ہے۔ ایک اسرائیلی سردار کا لوہے کا نیزہ اوج کی زرہ کے اس خلا میں داخل ہوا جہاں حلم اور سینہ بن کے درمیان کمزوری تھی۔ نیزہ گہرائی تک اتر گیا۔ باشان کا بادشاہ، رفائم کی آخری نسل، نگہبانوں کے خون کا وارث، اپنے ہی میدان کی مٹی میں منہ کے بل گر گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، بادل کی روشنی ان میں جھلکتی رہی، دیو ختم ہو گئے۔ خون کی وہ نسل جسے طوفان بھی مکمل مٹا نہ سکا تھا، اس دن ختم ہو گئی، اور 6 لاکھ آوازیں پہاڑوں سے ٹکرا کر آسمان تک اٹھیں، فتح کی صدا کے ساتھ۔ حصہ پنجم، 60 شہروں کی فتح، لوہے کا بستر اور تاریخی اعتبار۔ ادرئی کے میدان پر خاموشی اتر آئی۔ اوج کا جسم سیاہ مٹی میں پڑا تھا۔ وہ بادشاہ جو خود کو ابد سمجھتا تھا، اب لاش تھا۔ اس کے ارد گرد اس کی فوج کے جسم بکھرے پڑے تھے، مگر جنگ ابھی مکمل نہ تھی۔ 60 شہر باقی تھے۔ خدا کی آواز موسی سے مخاطب ہوئی، 60 قلعے باقی ہیں، ان کے معابد گرا دو، ان کے ستون توڑ دو، ان کے جھنڈ جلاؤ، کوئی بت باقی نہ رہے۔ اسرائیلی فوج 12 حصوں میں تقسیم ہوئی،
ہر قبیلہ ایک حصہ لے کر باشان کی طرف بڑھا۔ سیاہ بازلٹ کے شہر ایک ایک کر کے گرتے گئے۔ اشتاروت سب سے پہلے گرا، وہ شہر جہاں خون سے رنگے معابد تھے، جہاں قربانیوں کی چیخیں دیواروں میں بسی تھیں۔ دروازے کھلے ملے، کاہن بھاگ چکے تھے، شہر جل اٹھا۔ جولان، سلخا اور دیگر قلعے بھی ٹوٹ گئے۔ دیواریں اتنی موٹی تھیں کہ مکمل تباہ نہ ہو سکیں، مگر ان میں زندگی ختم کر دی گئی۔ بازلٹ کے بلند بلاک خاموش گواہ بن کر کھڑے رہ گئے۔ 3 مہینوں میں وہ سلطنت مٹ گئی جو 5 صدیوں میں بنی تھی۔ باشان کی زمین قبیلہ روبین، جاد اور منسی کے نصف کو دی گئی۔ وہ وہیں آباد ہوئے جہاں کبھی دیو چلتے تھے۔ مگر ایک چیز محفوظ رکھی گئی، اوج کا لوہے کا بستر، 13 فیٹ لمبا، 6 فیٹ چوڑا۔ اسے امونی دارالحکومت ربہ میں رکھا گیا۔ وہ بستر صرف دھات نہ تھا بلکہ شان تھا، اس بادشاہ کا جو گرا اور اس قوت کا جس نے اسے گرایا۔ صدیاں گزری، لوگ آتے، بستر دیکھتے، خاموش کھڑے رہتے۔ یونانی، رومی، مسافر، تاجر، سب اس لوہے کو ہاتھ لگا کر سوچتے کہ کون تھا جو اس پر سوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سلطنتیں ابھرتی اور ڈوبتی رہیں، مگر داستان باقی رہی۔ کچھ فلاسفہ کہتے شاید یہ مبالغہ ہے، شاید وہ بس ایک غیر معمولی قد کا آدمی تھا، مگر بستر تو موجود تھا، ٹھوس، سرد، حقیقت۔ آخر کار تاریخ میں وہ بستر گم ہو گیا، شاید دفن ہوا، شاید لوٹا گیا، شاید پگھلا دیا گیا، مگر اس کا ذکر محفوظ رہا، قدیم نویشتوں میں، نسل در نسل نقل کیے گئے متون میں۔ اوج گیا، اس کی سلطنت مٹ گئی، مگر اس کی کہانی سبق بن گئی۔ فرعون نے خود کو خدائی کہا، سمندر نے اسے نگل لیا۔ سنخریب نے یروشلم کو گھیر لیا، ایک رات میں اس کی فوج ختم ہو گئی۔ نبوکد نصر نے غرور کیا اور گھاس کھانے پر مجبور ہوا۔ ہیرودیس نے عبادت قبول کی اور کیڑوں نے اسے کھا لیا۔ ہر دور میں طاقت ابھرتی ہے، خود کو ابد کہتی ہے اور گر جاتی ہے۔ اوج نے لوہے پر بھروسہ کیا، اسرائیل نے وعدے پر۔ لوہا زنگ کھاتا ہے، وعدہ باقی رہتا ہے۔ یہ کہانی صرف دیو کی نہیں، یہ انتخاب کی کہانی ہے۔ زمین کے تختوں پر بھروسہ کرو گے یا اس پر جس نے آسمان کو ہاتھ کے پھیلاؤ سے ناپا؟ اوج نے اپنا انتخاب کیا اور گر گیا۔ انتخاب اب ہر نسل کے سامنے کھڑا ہے، اور باشان کا خدا وہی ہے، کل، آج اور ہمیشہ۔